ایک شخص تھا نماز نہیں پڑھایا کرتا تھا، تو سرکار کی بارگاہ میں شکایت پیش ہوئی، یا رسول اللہ فلاں شخص نماز لمبی پڑھاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرمایا، انکم نفر علی الجماعت والامور الدینیہ، اے شخص تو نمازیں لمبی پڑھا کے لوگوں کو دین سے متنفر کر رہا ہے، لوگوں کو دین سے دور کر رہا ہے، امور دینیہ سے، اسلامی احکام سے، شریعت سے، مسائل فقہ، مسائل قرآن، مسائل حدیث، مسائل تفسیر سے لوگوں کو دور کرنا چاہتا ہے۔ جب لمبی نماز ہوگی، لمبا خطاب ہوگا، لمبی تقریر ہوگی، لوگ اکتا جائیں گے، لوگ تھک جائیں گے، لوگ دین سے دور ہٹ جائیں گے، سنے گا کوئی نہیں۔ اور آج دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں مولوی صاحب نے اسپیکر دو جان ہی نہیں چھڑتا، انہوں محنت کرنے کے لیے بس کر ٹائم ختم ہو گیا، دعا کرائیں گے۔ ایسا ہی ہے نا، کئی سپنوں پہ ایسا ہوا، محنتوں پہ ایسا ہوا، خانیوں پہ ایسا ہوا کہ جو ہے کسی کو لائق نہیں تو وہ بس پکڑ لیتا ہے، بس منہ پہ آج لپائے آج میں سارا علم جھاڑنا ہے، سارا جتنا اپنے معافی ضمیر ہے وہ سارا آج ہی نکالنا ہے، پھر کبھی نہیں موقع ملنا۔ تو ہمارے ایسے جو ہے وہ ناخواندہ لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، کم پڑھے لکھے ہیں، ان کا نیرو مائنڈ لوگ ہیں، ان کا کیپیسٹی نہیں ہے، ذہن کے اندر وسعت نہیں ہے، وہ اوپنلی وہ سوچتے نہیں، اوپن مائنڈ نہیں ہے، تنگ نظری ہے، وہ دل چھوٹا ہے، ان کا ذہن چھوٹا ہے، ان کی وسعت نہیں ہے، ان کا وسیع ظرف نہیں ہے، ان کا ظرف چھوٹا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج ہی لگے، آج ہی سارا کرنا ہے، آج ہی میں سواریاں کرنا، سارا دین آج ہی لوگوں پہ مسلط کرنا ہے۔ اس چیز سے حضور نے منع فرمایا ہے، منع فرمایا ہے۔ یہ اپنی اکثر کوشش ہوتی ہے کہ میں نماز کو لمبا نہ کروں، لیکن جب چھوٹا کرتا ہوں، نماز کو مختصر کرتا ہوں، تو پیچھے سے لازمی کہتے ہیں کہ نہیں جی خوبصورت ماشاءاللہ تلاوت کرتے ہیں، ہم دور سے آتے ہیں، ہم دور سے قرآن سننے آتے ہیں، دوسری بستی کو چھوڑ کے آتے ہیں تو آپ تھوڑا سی لمبا کریں۔ اس وجہ سے صبح کی نماز ہماری لمبی ہوتی ہے، وگرنہ ہماری نماز تو دیگر خطاب بھی میرے اسی طرح آپ کے سامنے ہے، ایک 35 سال اس پہ قائم ہے تو فکس جمعے کا خطاب بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بہرحال کبھی اگر ہو جائے اوپر ٹائم تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن مستقل طور پہ جی پراپرلی پرماننٹلی بندہ اسپیکر کو پکڑ لے اور پھر جان ہی نہ چھوڑے تو یہ بالکل نامناسب بات ہے۔ یہ لوگ ہیں، ان کا کام ہے، کاروبار ہے، رشتہ دار ہے، پیار ہے، اپنا بزنس ہے، اگر کوئی چیز ہے، مصروفیات ہیں، مشاغل ہیں، وہ اگر کٹ آف ہو کر مسجد میں آ گئے تو انہوں نے کون سا گناہ کر لیا کہ آپ ان کو بٹھا لیں تقریر پہ یا خطاب پہ اور دعا پہ، اور 6 منٹ کی لوگ دعائیں مانگتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں ایسے موجود ہیں لوگ، کئی بار ہمارے پاس کمپلین لے گئے، شکایتیں لے گئے کہ فلاں قاری صاحب نے مسجد کو ذرا سمجھاؤ، اتنی لمبی دعا کر چھڑ دے، بندہ بے بے تھک جاتا ہے۔ وہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ مردے کی جو ہے بخش دے، مردے کو وہ کر دے۔ کیوں جی بابا صاحب ایسا ہی ہے نا؟ ہاں ہے نا ایسے لوگ، جنت پہنچا کے دروازہ بند کر کے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب وہ دعا کر رہے ہیں مولوی صاحب، خطیب صاحب، یا اللہ یہ دے دے، وہ دے دے، اس کو بخش دے، اس کی مغفرت فرما دے۔ بندے دعا کرتے ہیں یا اللہ انہوں ہی چک لے، یا اللہ اسی بھی تم جان چھڑا دے۔ بعض یار ظاہر بات ہے، اب ایک بندہ 6-7 منٹ کی دعا منگائے تو بندہ تھک، ہم خود تھک جاتے ہیں، ہم کو غصے سے لاپ پی لو یا تو یار کمال ہے، عالم ہو یا کیا ہو، تو جاہلانہ بات ہے۔ وہ جی بار بار ایک ہی جملہ، بار بار ایک ہی جملہ، بار بار وہی چیزیں، ٹھیک ہے جی، جتنا پڑھا اس کو بخش دے، جتنا پڑھا اس کو بخش دے، اس کو بخش دے۔ جب کہہ دیا حضرت آدم سے لے کر آج تک اتنے، تو سارے آ نہیں گئے، سارے آ گئے نا، کل مومنین مومنات، ساری امت محمدیہ، بالخصوص جو فلاں فوت ہو گیا، بس ایک بار کہیں جو حاضر تام ہے، کلام ہے، مطلوبات ہیں، مشروبات ہیں، مدعومات ہیں، یا اللہ یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، کلمہ ہے، کلام ہے، ذکر ہے، درود ہے، نماز ہے، صلاۃ ہے، بس ایک بار کہہ دو یا اللہ جتنا کلام پڑھا، سنا، مل کیا۔ میری دعا آپ سنتے ہیں نا جمعے والے دن شام کو، دیگر نمازوں پہ جامع ہوتی ہے، مختصر ہوتی ہے، کمپریہنسو بٹ شارٹ کٹ، جامع ہوتی ہے اور خوبصورت اور چھوٹی سی دعا ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ دعاؤں کو شارٹ کریں، تقریروں کو شارٹ کریں، نمازوں کو تھوڑا کریں، تاکہ لوگ متنفر نہ ہو جائیں، تھک نہ جائیں، اک نہ جائیں۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے اسے منع فرمایا کہ نماز کو طول نہ دیں، گفتگو کو لمبا نہ کریں کہ لوگ اللہ پرواہ ہو جائیں گے اور تمہیں سنیں گے ہی نہیں۔ حضور نے باقاعدہ اس چیز سے منع فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن مسعود، اللہ تعالی نذر اللہ
رجلا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے، خوش و خرم رکھے، خوشیاں نصیب کرے، اللہ اس پہ کبھی خزاں نہ آنے دے، اللہ اس پہ بہار ہی رکھے۔ دعا فرمائی حضور نے، جو مجھ سے یا میرے صحابہ سے کچھ سنے پھر اسی طرح آگے پہنچا دے جس طرح مجھ سے یا میرے صحابہ سے سنا تھا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ رکھے۔ دعا فرمائی، ٹھیک ہے، دعا فرمائی کہ جو مجھ سے کوئی بات سنو، اور قرآن حدیث پاک ہے بقاعدہ، بلغوا عنی ولو آیا، مجھ سے آگے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت کیوں نہ ہو، ایک لفظ کیوں، ایک جملہ ہی کیوں نہ ہو، مجھ سے جو سنو آگے پہنچا دو۔ یہ سرکار کا فرمان ہے، حدیث ہے کہ جو یہاں سے سن کے جاؤ وہ آگے پہنچا دو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جب کتاب سن رہے ہوتے ہیں تو اپنے سننے تک محدود نہ رکھیں، پہلے تو اس کو اپنے دل و جان کے اندر گھول کے ڈالیں، اس کا جام بنا کے پیئیں، مطلب عمل کریں، پریکٹیکلی لائف میں اس کو دے آئیں۔ اپنی جو ہماری طرز زندگی ہے، ہمارا طرز معاشرت ہے، جو حضور کا فرمان سنا ہمیں چاہیے کہ اس پہ عمل کریں، تب تو بیان کرنے والے کا فائدہ ہوگا۔ ایک آدمی روزانہ 10-15 منٹ آپ کو کتاب دیتا رہے، لیکچر سناتا رہے، اور پھر آپ میں سے کوئی ایک بندہ بھی عمل نہ کرے، سن کے چلے جائیں، تو خالی سننا مقصد یا خالی سنانا بھی مقصد تو یہ ہے کہ ہماری اصلاح ہو جائے، لوگوں کی اصلاح ہو جائے، کچھ لوگ عمل کریں گے، کچھ بہتری کریں گے، کچھ کی غلطیاں مسٹیکس دور ہوں گی تو اصلاح معاشرہ ہوگا۔ اس طرح بیان کرنے والے کا بھی کوئی آبجیکشن، کوئی مقصد حاصل ہوگا، آبجیکٹ حاصل ہوگا، اور سننے والوں کو بھی کوئی نہ کوئی ویژن ملے گا، کوئی مقصد حاصل ہوگا، مگر نہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ بھی چاہیے کہ عمل بھی کریں، پھر آگے پہنچا دیں، جو نہیں بیٹھے ان تک آگے پہنچا دیں، تاکہ حضور کی فرمان اور اس کی دعا کے ہم حقدار بن سکیں۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں حضور نے دعا فرماتے ہوئے فرمایا اے اللہ میرے خلفاء، میرے خلیفوں پر رحمت فرما۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ من هم الخلفاء، آپ کے خلفاء کون ہیں؟ فرمایا الذین یاتون من بعدی، جو میرے بعد آئیں گے، یرون احادیثی، میری حدیثیں روایت کریں گے، میرا فرمان نقل کریں گے، میری حدیث کو کوٹ کریں گے، آگے لوگوں تک بیان کریں گے، وَيُعَلِّمُونَهَا النَّاسَ، اور وہ لوگوں کو پڑھائیں گے، پہلے خود سیکھیں گے اور پھر بعد میں لوگوں کو سکھائیں گے۔ یہ کون ہے؟ حضور کے خلفاء ہیں، حضور کے جانشین ہیں، حضور کے وارث اور نائب اور سیکرٹری ہیں حضور کے، یہ جو ہیں وہ اصل حقیقی وراثت کے یہ اقدار ہیں۔ حضور نے فرمایا وہ لوگ جو میری حدیث، میرا علم لوگوں تک پہنچاتے ہیں، خود بھی عمل کرتے ہیں، پھر آگے لوگوں تک۔ ابن عباس سے ہی مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو وہاں بیٹھا کرو اور کچھ کھا پی لیا کرو۔ جنت کے یہ آپ کے لیے ہے، آپ لوگوں کے لیے جو آپ خوش نصیب لوگ ہیں۔ عرض کیا صحابہ نے یا رسول اللہ جنت کے باغ کیا ہیں اور وہ پھل کیا ہے؟ فرمایا قال رسول اللہ مجالس العلم، حضور نے فرمایا علم کی مجلسیں، علم کی محفلیں یہ جنت کے باغ ہیں، جنت کے پھل ہیں، جب ان میں بیٹھو تو سنا کرو، یعنی کہ آپ جنت کے باغ میں موجود ہیں اور جنت کے پھل کھا رہے ہیں۔ خوش نصیب ہے آپ لوگ جو علم سنتے ہیں، کسی بھی محفل مجلس میں جاتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بوڑھا مسلمان، عدل کرنے والا بادشاہ، جسٹس پہ مدری کرنے والا، فیصلے کرنے والا، عدل انصاف کا خوگر بادشاہ، حکمران یا کوئی بھی منسٹر، اور حامل قرآن یعنی قرآن جاننے والا، قرآن سمجھنے والا، قرآن کی دینی تعلیم دینے والا، سیکھنے والا، سکھانے والا، یہ تین شخص ہیں۔ تین بندوں سے جو بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے، جو نفرت کرتا ہے، جو عداوت رکھتا ہے بوڑھے مسلمان سے، ایک بزرگ ہو گیا، ایجنٹ ہو گیا بندہ، بوڑھا ہو گیا، اس بوڑھے مسلمان سے، عدل و انصاف کرنے والے اچھے حکمران سے، قرآن کے عالم سے، دین سمجھنے سمجھانے والے سے، حدیث پڑھنے پڑھانے والے سے، جو بغض رکھتا ہے وہ کون ہے؟ منافق ہے۔ یہ رسول کریم علیہ السلام کا فرمان ابن عباس ابو موسیٰ اشعری نے ابو داؤد شریف کے اندر نقل کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بزرگوں کا احترام کریں، اگر کوئی عدل انصاف کرنے والا ہمارا کوئی حکمران وغیرہ ہے ہم اس کی عزت کریں، اس کے ساتھ بغض نہ رکھیں، کیونکہ وہ عدل انصاف کر رہا ہے، اللہ نے اس کو دیا ہے خاصہ صلاحیت کی ہے، اس کو کیپیبلٹی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اور اگر کوئی عالم دین ہے، قرآن کا عالم و حافظ ہے، اس کی دین کا محدث ہے، تو ہم اس کے ساتھ بغض نہیں رکھ سکتے، بغض رکھیں گے تو ہمارے دل کے اندر کیا ہے؟ منافقت ہے۔ ہمیں پھر سوچنا ہوگا کہ کیا ہم
فقرائی اس منافق تو نہیں. بس آخر حدیث حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے علم حاصل کیا کہ وہ علماء سے مقابلہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل کرے گا. بعض لوگ ایسے ہیں مجھ سے مسئلہ پوچھ لیا آگے جا کے بتا دیا, ادھر سے مسئلہ پوچھ کے آئے ادھر آ کے پوچھا, اب مجھے پتہ نہیں تھا مسئلہ مثال کے طور پر مجھے اس بات کا علم نہیں تھا, یہ علم تھا میں نے کسی اور وے میں بتا دی, اس نے کسی اور طریقے سے پوچھ کے آیا تھا وہ, اب وہ مجھے کہے گا تو پتہ ہی نہیں, میں نے تو ایسے سنا, مجھے تو ایسے پتہ چلا, میں نے تو ایسے پڑھا تھا, فلاں تو ایسے کہہ رہا تھا, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. تو فرمایا اللہ کریم اس کو آگ میں داخل کرے گا جس نے اس لیے علم حاصل کیا, میں کوئی بھی ہے جس نے اس لیے علم حاصل کیا کہ علماء سے جھگڑا کرے گا, گفتگو کرے گا, ان سے جو ہے وہ مقابلہ کرے گا, ڈیبیٹ انگلش میں کہتے ہیں ڈیبیٹ کرے گا, ہاں جی کہ مجھ سے مناظرہ کرو, چیلنج ہے, یہ ہے وہ ہے, اپنا علم جھاڑنے دکھانے کی کوشش کرے گا. فرمایا اللہ اس کو آگ میں داخل کرے گا کیونکہ اس نے علم سیکھنے کی نیت کو بھی درست, اپنی علم اپنی نیت کو درست کریں گے تو بھی کام کرے گا, اگر نیت درست نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ حدیث ہے نا حضرت ابو معاویہ کی 3 دن پہلے میں نے سنائی, من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے, جس سے راضی ہوتا ہے نا اس کو دین عطا کرتا ہے. اور مال دولت پیسہ بینک بیلنس یہ ان کو بھی دے دیتا ہے جن سے راضی ہوتا ہے, انہیں بھی عطا فرما دیتا ہے جن سے راضی, جن سے ناراض ہوتا ہے, جن کو اپنی رحمت سے دور کر رہا ہوتا ہے ان کو. فرعون کو دین نہیں ہے, حامان قارون جیسا خزانہ اسی کے پاس تھا, قارون سردار ہو گیا, شدید ہو گیا, دیگر ایسے لوگ وہ نافرمان تھے, گناہگار کافر تھے, بدترین کافر تھے, خدائی کا دعویٰ کرنے والے تھے, لیکن ان کو مال و دولت دیا. تو مال و دولت کا مل جانا یہ اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کا سبب نہیں ہے, ذریعہ نہیں ہے, بلکہ علم دین فقہ قرآن حدیث کا آ جانا یہ اللہ کی, اس پہ تو رسول کریم اسلام لگائے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, اللہ جس کے ساتھ بھلائی اور خیر کا نیکی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ دین کی سمجھ بوجھ کے لیے آپ مدرسوں میں جائیں اور 8 سالہ 9 سالہ درس نظامی کریں جو ڈبل ایم اے کے برابر ہے وہ کریں, نہیں, آپ علم کی مجلس میں بیٹھے ہیں, آپ نیت قبلہ ابھی درست کر لیں کہ یا اللہ میں روزانہ لیکچر سنوں گا اپنی مسجد ادھر یا جدھر بھی, یا جمعے میں خطاب سنوں گا, یا جہاں بھی محفل ہوگی علم کی مجلس میں میں جایا کروں گا, تو آپ دین کے طالب علم ہیں, اللہ نے آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے. ہمیں چاہیے وہ حضور مسجد میں تشریف لائے نا تو ایک آدمی ذکر و فکر کی محفل میں بیٹھا تھا, لوگوں کو ذکر کروا رہا تھا, اللہ اللہ کا ذکر یا قرآن شریف پڑھا رہا تھا, اور ایک آدمی مسئلے بتا رہا تھا, دین سکھا رہا تھا, فقہ شریعت قرآن حدیث اصول تفسیر و تفسیر بتا رہا تھا. حضور آئے مسکرائے, دونوں کو کہا, فرمایا مجلس یہ بھی خیر اور اچھائی کی بھلائی کی ہے, مجلس یہ بھی خیر اچھائی اور بھلائی کی ہے. فرمایا انما بعثت معلما, لیکن مجھے تو استاد بنا کے بھیجا گیا, مجھے تو ٹیچر بنا کے بھیجا گیا, مجھے تو لیکچرر پروفیسر, مجھے تو اللہ تعالیٰ نے معلم مدرس اور جو ہے استاد بنا کے بھیجا ہے. میں تو ادھر نہیں بیٹھوں گا, میں تو علم والی مجلس میں بیٹھوں گا. اور حضور وہاں تشریف فرما ہو گیا, جو لوگوں کو دین سکھا رہا تھا, علم کی مجلس پر بٹھا برقرار کیے ہوئے بیٹھا تھا, قرآن حدیث فقہ شریعت کے مسائل بتا رہا تھا. حضور نے کہا یہ بھی خیر والے ہیں جو اللہ اللہ کرے, اور یہ بھی خیر والے ہیں جو دین سیکھ رہے ہیں. لیکن حضور نے فرمایا انما بعثت معلما, لیکن مجھے تو معلم ہی بنا کے بھیجا گیا, مجھے تو مدرس ہی ٹیچر ہی بنا کے بھیجا گیا. میں تو وہاں نہیں بیٹھوں گا, میں تو ان لوگوں میں بیٹھوں گا جو میرا قرآن پڑھ رہا ہے. تو ہمیں علماء کو عزت دینی چاہیے, علماء کو بھی چاہیے کہ ستھری گفتگو کریں, کمپریہنسو اور جامع اور اگریسو گفتگو کریں جو لوگوں کی قلب و روح میں اتر جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بس جو ہے وہ آپ مسلط ہو جائیں اور جو ہے لوگوں کا قیمتی ٹائم ضائع کرتے رہیں اور کوئی پتے کی بات نہ بتائیں. اور پتے کی بات کوئی نہیں بتاتا جو خود عالم دین نہیں ہے, وہی نہیں بتاتا جو اپنے علم پہ عمل نہیں کر رہا ہوتا. وغیرہ جو اپنے علم پہ عمل کر رہا ہوتا ہے اللہ اس کی زبان میں ایسی تاثیر پیدا کرتا ہے, ادھر وہ لفظ بول رہا ہوتا ہے لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں, تاثیر ہوتی ہے. ایسے لوگ موجود ہیں جو خطاب کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کی آنسوں میں, یہاں بھی بیٹھے الحمدللہ جو خطاب سنتے وقت رو رہے ہیں, کچھ نصیب رو رہے ہوتے ہیں. میں روزانہ دیکھتا ہوں اللہ ان کی آنکھوں میں جو ہے اشکوں کا ایک دریا جاری کر دیتا ہے, وہ روتے ہیں. کہ اگر تو یہی ہے نا کہ ان کے پلے کچھ پڑ رہا ہے, ان کو کچھ مل رہا ہے, ان کو کچھ حاصل ہو رہا ہے, وگرنہ 10-15 منٹ 20 منٹ 50 منٹ اگر کوئی گفتگو کرے تو لوگوں کو کچھ سمجھ ہی نہ آئے, کوئی ادھر ہوتے کوئی ادھر ہوتے, کوئی ایک ٹاپک نہ ہوئے,
کوئی ایک موضوع نہ ہو، ٹھیک ہے، کوئی ایک سیدھی بات نہ ہو، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، تو پھر وہ بات پتہ نہیں پڑتی۔ علماء کو بھی چاہیے کہ وہ تیاری کر کے اسٹڈی کر کے آئیں، ڈیپلی مطالعہ کر کے آئیں کہ دوران محفل اگر کوئی اس کا سوال ہی کر دیں۔ میرے والد صاحب اکثر نصیحت فرماتے ہیں، سنگڑا نہیں جھگڑا نہیں، ممبر پہ جب بیٹھا ہے تو سارے اپنے کو تھلے سمجھ رہے ہیں، کیونکہ پھر اس طرح آپ ڈرو گے نہیں، لیکن جب گفتگو شروع کریں پھر اتنا سوچ سمجھ کے بولیں کہ آپ سب سے زیادہ نیچے علم والے ہو، باقی سارے آپ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں، سب سے زیادہ پڑھا لکھا لوگ آپ کے پاس بیٹھا ہوتا ہے۔ جہاں بھی جائیں آپ جب ممبر پہ بیٹھیں اس وقت نروس نہ ہوں، اس وقت آپ کی ٹانگیں مضبوط ہونے اسٹیبل ہو کے بیٹھیں کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ لیکن جب گفتگو شروع کریں پھر قرآن و حدیث سے ایک حرف ادھر ادھر نہ جائے، کیا پتہ آپ سے کتنے پڑھے لکھے لوگ ابھی بھی بیٹھے ہوں گے، موجود ہیں۔ میرا علم تو خاک بھی نہیں ہے، میں تو کہتا رہتا ہوں میں تو جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں، الحمدللہ میرے اندر عاجزی اللہ نے رکھی ہے۔ اور علم تو خشیت پیدا کرتا ہے، علم تو ڈر پیدا کرتا ہے۔ قرآن کی آیت میں پرسوں سے پرسوں چوتھے لیکچر میں بیان نہیں کیا تھا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، لوگوں اللہ کی قسم، قرآن ہے سورہ 19واں پارہ، اللہ سے حقیقی معنوں میں ڈرنے والے ہیں ہی علماء۔ علماء ہی ڈرتے ہیں اللہ سے حقیقی معنوں میں۔ جو کوئی ڈرنے والا ہے نا وہ حقیقی طور پہ عالم ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ عالم، یہ قرآن کہتا ہے کہ حقیقی طور پہ اللہ کے بندے وہی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ عالم ہیں۔ باقی دنیا تو ہے، عبادت گزار کا بھی اپنا ایک مقام اور اسٹیٹس اور مرتبہ ہے، لیکن جو اصل چیز ہے وہ اصل علم دین ہے، اصل علم قرآن ہے، اصل علم حدیث ہے۔ اگر علم قرآن علم حدیث آپ کے پاس ہے تو پھر آپ کا جو ہے وہ حقیقی معنوں میں آپ اللہ کے بندے، کیونکہ اس پر مور یا اسٹیمپ میرے اللہ نے لگائی ہے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ تو علم عاجزی پیدا کرتا ہے۔ کہتے ہیں شیطان بہت بڑا عالم تھا، جھوٹ ہے، شیطان عالم شاید کوئی نہیں تھا، علم تو عاجزی پیدا کرتا ہے۔ تو فرشتوں کے پاس کوئی علم تھا، علم آدم کے پاس بھی علم تھا، لیکن کیا عرض کیا قالوا سبحانک لا علم لنا، ہمارے پاس تو علم نہیں ہے، عاجزی کی ہے۔ شیطان نے کہا میں بہت جانتا ہوں، حالانکہ جانتا نہیں تھا، علم نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ شیطان بہت بڑا عالم تھا، یہ تھا وہ تھا، نہیں، علم نہیں تھا، اس کے پاس معلومات تھی۔ معلومات کا ہونا علم نہیں ہے، معلومات الگ چیز ہے بھائی، معلومات الگ چیز ہے، علم الگ چیز ہے۔ علم تو خشیت پیدا کرتا ہے، علم تو تقویٰ پیدا کرتا ہے، علم تو ڈر پیدا کرتا ہے، علم تو سیدھے راہ پہ چلتا چلاتا ہے۔ حضور نے فرمایا من سلک اللہ بہ طریقا یطلب العلم سلک اللہ طریقا الی الجنہ، جس نے علم کے راستے پہ چلنا سیکھا اللہ اس کو جنت کے راستے پہ چلا دے گا۔ تو اگر وہ عالم تھا شیطان تو پھر وہ جنت کے راستے پہ جنت سے ہٹایا کیوں؟ جنت سے دھتکارا کیوں گیا؟ جنت سے دور کیوں پھینکا گیا؟ راندہ درگاہ کیوں کیا گیا؟ اللہ نے اپنی بارگاہ سے اٹھا کیوں دیا؟ اس وجہ سے اٹھایا کہ اس کے پاس علم، غرور تھا، تقویٰ نہیں تھا، غرور تھا، متکبر تھا، معلومات تھی لیکن علم نہیں تھا۔ علم خشیت پیدا کرتا ہے، ڈر پیدا کرتا ہے، خوف الہی پیدا کرتا ہے، خشیت الہی پیدا کرتا ہے۔ تو علم کا ہونا الگ چیز ہے، معلومات کا ہونا الگ چیز ہے۔ ہمارے علماء کو چاہیے کہ وہ تیاری کر کے آئیں، لوگوں کو کچھ دیں۔ جیسا میں نے بتایا ہمارے پیر کرم شاہ غزنوی ضیاء القرآن لکھی ہے، ضیاء النبی لکھی، جہاں میں پڑھ کے آیا 9 سال، فرماتے ہیں اگر آپ نے 10 منٹ تقریر کی ہے اور 10 بندے سننے والے ہیں تو آپ نے 10 منٹ تقریر نہیں کی بلکہ آپ نے کتنے منٹ کی ہے؟ 10 ملٹیپلائی 10، 100 منٹ۔ کتنا جی؟ 100 منٹ۔ اگر 100 لوگ بیٹھے ہیں تو 10 منٹ تقریر کی تو آپ نے 1000 منٹ ضائع کیا اگر غلط باتیں کی ہیں۔ اگر صحیح باتیں کی تو آپ نے 1000 منٹ دین کی تبلیغ کی ہے، 1000 منٹ دین کا میسج دیا، دین کا پیغام پہنچایا۔ اگر غلط باتیں کی ہیں جو آپ کے اپنے عمل سے مخالف ہیں، جو قرآن حدیث نہیں ہے، جو اپنا نفس کی خواہشات کی پیروی ہے، جو من گھڑت ترجمہ، من گھڑت تفسیریں ہیں، اپنی منمانی کی جو ہے باتیں ہیں، تو پھر آپ نے وہ لوگ اپنے 10 منٹ ضائع نہیں کیے، ایکسپیکٹڈ ٹائم لوگوں کا ضائع کیا اور پھر ملٹیپلائی کریں گے جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس سے۔ اگر جمعے کے اجتماع پہ 400 لوگ ہیں اور ایک آدمی نے 40 منٹ گفتگو کیا تو 16,000 منٹ ضائع ہوتا ہے۔ کتنا جی؟ 16,000 منٹ ضائع ہوتا ہے۔ اور ہمارے لوگ جیسے میں بتا رہا تھا 3 دن پہلے 2 دن پہلے کہ وہ ڈاکٹر، پی ایچ ڈی پروفیسر اور وکیل اور جج کیوں نہیں سنتے ہمیں؟ اسی وجہ سے نہیں سنتے کہ ہم دیتے کچھ نہیں ہیں، ہم مطالعہ کر کے نہیں آتے، ہم پڑھ کے نہیں آتے۔ اگر سامعین میں سے اٹھ کر سوال کرنا شروع ہو جائے تو ہماری بولتی بند ہو جاتی ہے، علم ہمارا ختم ہو جاتا ہے۔ یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو مطالعہ نہیں کرتے، جو عالم نہیں ہے، مگر نہ جو عالم دین ہے، جو رسول اللہ کا نائب ہے، جو رسول اللہ کا وارث و جانشین ہے، اس کے پاس جتنا مرضی مطالعہ کم ہو، جب وہ ممبر پہ بیٹھتا ہے رسول اللہ کا دست شفقت و دست رحمت اس کی کمر پہ ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں تو بولتا جا الفاظ ہم تجھے عطا فرماتے جائیں گے، عطا فرماتے جائیں گے۔
جو عالم ہوگا اس کی یہ پہچان ہے کہ اگر اس کے پاس مطالعہ نہیں ہے وہ گفتگو نہیں کرے گا، وہ کہے گا کہ بھائی میرے پاس تیاری نہیں ہے، کوئی کوشچن کرے گا تو وہ جواب نہیں دے گا، وہ کہے گا کہ میں یار ابھی نہیں جانتا، میں ابھی ایسا ہی ہے نا، میں آپ کے سامنے ہو نہیں چکا، کئی بار یہاں سوال ہوا اور اس کا جواب نہیں تھا، تو میں کہہ دیتا ہوں معذرت کے ساتھ جی میرے پاس ابھی ادھر اس بات کا میں پڑھوں گا، دیکھوں گا، اسٹڈی کروں گا، مطالعہ کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ ایسا ہی ہے نا جی، مجھے مصطفیٰ صاحب بیٹھے ہیں جو کوشچن کرتے ہیں، اگر علم ہو تو موقع پہ جواب دے دیتا ہے فقیر، اگر نہ ہو تو میں کہہ دیتا ہوں کہ میرے پاس ابھی اس چیز کا علم۔ تو وہ جو اب پچھلے دنوں سوال ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ کہا حضرت علی نے پڑھایا۔ یہ ہمارے گاؤں کے ہیں، کسی نے سوال کیا تو گاؤں کے قاری نے کہا کہ نبی پاک کا جنازہ حضرت علی نے پڑھایا۔ کس نے پڑھایا؟ پڑھایا نہیں، ہے ہی نہیں، سرکار کا جنازہ پڑھا ہی نہیں گیا۔ حضور کا جنازہ تو اس کا ہوتا ہے جس کے گناہ ہو، جس کو بخشش کی ضرورت ہو، حضور تو بخشوانے آئے ہیں، سبحان اللہ، حضور تو بخشوانے آئے، حضور کا جنازہ۔ اب اس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ حضور کا جنازہ پڑھتے کیوں ہیں، یعنی جنازے کا لاجک کیا ہے، فلسفہ کیا ہے۔ جنازہ پڑھتے اس لیے ہے کہ میت کی بخشش ہو جائے۔ تو حضور کا جنازہ کس نے پڑھا؟ پھر حضور کائنات کے سردار ہیں، انبیاء کے امام ہیں، تمام امتوں کے سردار اور نبی بن کر رسول بن کر تشریف لائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور لیٹے ہیں اور حضور کے سامنے کوئی بندہ امام بن جائے؟ نہیں، کسی کے مجال نہیں ہے، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اللہ کسی کو حضور کے سامنے جو ہے، کیونکہ امام کا رتبہ بڑا ہوتا ہے نا، امام کا رتبہ، امام کا عہدہ بڑا ہوتا ہے، تو سامنے اگر میت ہے تو امام کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن تھا کہ حضور علیہ السلام مبارک جسم اقدس، جسم مبارک حضور کا سامنے لیٹا ہو اور ایک شخص امامت کروائے اور حضور کو میت کہے؟ یہ ممکن نہیں تھا، تو اس لیے حضور کا جنازہ کروایا نہیں۔ نظام ہی ایسا بنایا کہ ساری دنیا کے لوگ جتنے بھی آئے ان سب کا جنازہ ہے، پر میرا رسول اس چیز سے استثناء ہے، اس کا جنازہ ان کا نہیں ہے۔ تو جنازہ ہے بخشوانے کے لیے، بخشنے کے لیے، مغفرت کے لیے۔ اب کسی نے سوال کیا تو اس نے کہا کہ کوئی نہیں، غلط ملت ثابت ہیں، ایسے مان کے رکھ، کھول کے رکھ۔ انہوں نے جواب دیا تھا، کہا حضرت علی نے پڑھایا۔ اچھا حضرت علی نے، اور اچھا نہیں مجھے یاد نہیں، کنفرم نہیں، شاید حضرت عمر نے پڑھایا، شاید حضرت عمر نے پڑھا۔ پھر وہ میرے پاس آئے، میں نے کہا اللہ کے بندو ایسے سوال مت کیا کرو، آپ نے سوال کس بیس پہ کیا؟ اس کو عالم سمجھا، کہیں ہمیں پتہ ہے وہ عالم تو نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر آپ کی غلطی ہے نا کہ آپ نے سوال کیوں کیا؟ عالم تھا تو سوال کرتے نا، عالم بغیر عالم کے آپ نے کیوں سوال کیا ہے؟ اور پھر اس کو بھی چاہیے تھا کہہ دیتا نا کہ یار میرے علم میں اس میں کیا فرض ہے، کیا حرج ہے اس میں۔ حضرت علی سے پوچھا گیا سب سے بڑا عالم کون ہے اس کائنات کا، سب سے بڑا عالم اور مفتی کون ہے؟ فرمایا سب سے بڑا عالم وہ ہے جو مسئلہ پتہ ہو سیدھا سیدھا تو بتا دے کہ یہ ہے، اگر نہ پتہ ہو تو کہہ دے کہ مجھے علم نہیں ہے، لا عالم، میں نہیں جانتا، وہ بڑا سب سے عالم۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کوئی مسئلہ، امام اعظم ابو حنیفہ، یہ میں آپ کی خاطر 10 منٹ زیادہ کر رہا ہوں کیونکہ آپ اتنے دور سے آئے ہیں، وگرنہ ٹائم میں ختم کر کے اسٹیج کو بند کر دیا تھا میں نے اس کو آپ کی خاطر۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، یہ کئی بار آپ کچھ فقیر سے سن چکے ہیں، حضرت امام اعظم سے کوئی مسئلہ پوچھتا تو آپ فرماتے ہیں میں پہلے جنت کو سامنے رکھتا پھر جہنم کو سامنے رکھتا، سیدھا مسئلہ بتایا اس نے عمل کیا تو میرے جنت جانے کا سبب بن جائے گا، اور اگر غلط بتایا اور اس نے غلط عمل کیا تو میرا جھوٹ بھی ہوگا۔ اور حضور نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے مجھ پر جھوٹی بات منسوب کی جو میں نے کہی، بولو نا یارو، جو مجھ پر جھوٹی بات میری طرف منسوب کر دے کہ یہ رسول کی حدیث ہے اور وہ میں نے کہی نہیں ہو، تو فرمایا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ امام اعظم فرماتے ہیں جب کوئی سے کوئی مسئلہ پوچھے سیدھا بتاؤں تو میں کہتا ہوں میں جنتی ہو گیا، اور اگر میں سوچوں کہ میں مسئلہ صحیح بتا دوں، اگر علم ہے تو صحیح بتاتا ہوں، وگرنہ نہیں بتاتا کیونکہ میرے سامنے جہنم موجود ہے۔ اگر میں نے غلط بتایا، میں نے جھوٹ بولا اور اس نے اس جھوٹ پر، اس غلط پر عمل کر لیا تو میرے جہنم جانے کے لیے وہی کافی، وہی کافی۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ جو 26 صحابہ کی زیارت کرنے والا بندہ ہے، کتنی جی؟ 26 صحابہ کی زیارت کرنے والا تابعی بزرگ، ہمارے امام، آپ کے میرے، حنفیوں کے امام، اربوں لوگوں کے امام، کروڑوں لوگوں کے امام، حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت، امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں مسئلہ نہیں بتاتا اگر علم نہ ہو، علم نہ ہو تو مسئلہ نہیں بتانا چاہیے۔ علماء کو چاہیے کہ وہ مسئلہ اگر پتہ ہے تو بتائیں، ورنہ نہ بتائیں۔ عوام کو بھی چاہیے کہ اپنا مسئلہ، ہر چائے پہ بیٹھنے والے، ہوٹل میں بیٹھنے والے نہ پوچھ لیا کریں کہ یہ کیا ہے وہ کیا ہے، یہ کیسے ہے وہ کیسے ہے، ایسے تو پھر دین کی خرابی ہوگی، معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا، اور آپ کے سامنے کتنے لوگوں کا عقیدہ خراب ہو رہا ہے، یہ انٹرنیٹ نے، سوشل میڈیا نے، موبائل نے کتنا کام خراب کر رکھا ہے۔ ہاں جی، وہ نیٹ پہ آیا ہوا ہے، مجھ سے بھی پوچھا گیا
مجھے موبائل پہ بھی بھیجا گیا، ایک مولوی صاحب منبر پہ بیٹھ کے قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ مولوی دھوکہ کر دیں کہ جو میت ہے نا، آپ نے بھیجا تھا، آپ نے بھی بھیجا تھا، میت جو ہے نا، میت کے ساتھ علماء دھوکہ کر رہے ہیں. کیوں جی؟ وہ دعا تو ہے ہی، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا، یہ غلط پڑھ رہے ہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے، یہ فلاں نہیں ہے، یہ غلط پڑھ رہے ہیں، یہ مجھے کوئی ثابت کر کے دکھائے. ارے بھائی، قرآن کہتا ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اپنے بھائیوں کے لیے، زندہ مردہ سب کے لیے بخشش کی دعا مانگو. تو اب اس کے اندر بخشش کی دعا موجود ہے، ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا. میتنا کا ترجمہ ٹرانسلیشن اردو میں وہ کر رہا ہے کہ ہمارے جو پہلے فوت ہو گئے اس جبر کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو ہے میتنا کوئی فعل نہیں ہے، جیسے انگلش میں ہوتا ہے نا پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر، ماضی، حال اور یہ تو سمجھتے ہیں نا، ماضی، حال اور مستقبل. تو وہ کہہ رہا ہے یہ ماضی کا لفظ ہے، یہ ماضی کا صیغہ ہے کہ یا اللہ ہم سے جو پہلے فوت ہو گئے اس میت کو، وہ کہتا ہے نام بھی نہیں ہے. وہ منبر پہ بیٹھ کے اعلان چیلنج کر رہا ہے کہ دیکھو جی یہ مولوی دھوکہ کر رہے ہیں. اب اس کی باتیں الگ سائڈ پہ کر دیتا ہوں، وہ میں پھر اس کا جواب کبھی دوں گا. اب مولوی کو کھڑا کرنے والا کون ہے؟ گھر والے ہیں نا، محلے والے ہیں. تو مولوی کو کھڑا کس نے کیا؟ محلے والے. اگر دھوکہ ہے میت کے ساتھ، اگر میت کے ساتھ دھوکہ ہے اور مولوی دعا غلط پڑھ رہا ہے تو سب سے بڑا دھوکے باز کون ہوا؟ کیونکہ مولوی کو کھڑا گھر والوں نے کیا، محلے والوں نے کیا. تو سب سے بڑے دھوکے باز کون ہوئے؟ محلے والے اور گھر والے ہوئے. بیٹا بیٹا پوتی پوتے ہوئے نا، جنہوں نے کھڑا کیا امام کو. انہوں نے اس امام کو کھڑا کیوں کیا جسے دعا پڑھنی نہیں آتی ہے، جو دعا غلط پڑھ رہا ہے؟ وہ تو ایک الگ بات ہے کہ اس کی بات غلط ہے، اس کو ترجمہ بھی نہیں آتا، وہ مولوی غلط تھا. لیکن بڑا دھوکے باز مولوی سے کون ہے؟ گھر والے ہیں. کیونکہ اسلام نے تو حکم دیا کہ جب باپ فوت ہو جائے تو بیٹا کون، جنازہ کون پڑھائے گا؟ بیٹا. اسلام تو یہ کہتا ہے. تو بڑا دھوکے باز بیٹا ہوا یا مولوی؟ بیٹا. بس بات کو ختم کروں، یہ معاشرہ بڑا اوکھا ہے، اس پہ چلنا بڑا مشکل ہے. اپنے علماء کی قدر کریں، علماء سے پوچھیں، علماء اور مفتی جو اتھینٹک جس کے پاس علم ہے قرآن حدیث کا، اس سے مسئلوں کا رجوع کریں تو حال نکلے گا، وگرنہ حال نہیں نکلے گا. وگرنہ فساد ہی فساد ہے، امت کے اندر خرابیاں، امت کے اندر انتشار، اور امت بالکل ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم کر دی گئی ہے. ابھی کل پرسوں مناظرہ ہوا ہمارے علماء کا، سید امتیاز شاہ اور یہ مختار درانی ہیں، انہوں نے مناظرہ کیا. حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہ، جو ادب کی جا ہے، ہاں جی، جو ادب کا مقام ہے، جو تعظیم کا مقام ہے، تعظیم والی ہستیوں کو تحقیق بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ حضرت فاطمہ جب باغ فتح مانگنے گئی تو غلط تھی. یہ مناظرہ 1.5 گھنٹے کا میرے پاس موجود ہے، نیٹ پہ موجود ہے. جو ادب کے قابل تھی ہستیاں، جو تعظیم کے، عزت کے، رسپیکٹ کے قابل تھی، ان کو لوگوں نے تحقیق بنا لیا، اپنا علم جھاڑ دیا. یہ سارا کچھ غلط ہے بھائی، یہ سارا کچھ غلط ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے معاشرے کی حفاظت فرمائے.